السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے اور سچی کہانی ہے، اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا جس کو میں کہانی کی شکل دے کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، اور وہ ہاسٹل جو تھا اس کے 4 فلورز تھے، یعنی 4 سٹوریز والے ہاسٹل تھا، اور ہر سٹوری میں 10 کمرے ہوا کرتے تھے، اور سارے کمروں کے سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ ہوا کرتا تھا۔ میں سٹوری نمبر 3 پر رہتا تھا، یعنی 3rd فلور پہ میرا کمرہ واقع تھا، اور آخری فلور جو تھا یعنی فلور نمبر 4 اس میں بھی 10 کمرے تھے، اور ان کمروں کے ارد گرد برآمدہ تھا، اور ایک کھلی سی جگہ ہوا کرتی تھی، یعنی ایک کوریڈور جس میں آپ آسانی سے گھوم سکتے تھے۔ اب بات اس طرح ہے کہ یہ میری عادت ہے، بہت پرانی عادت ہے کہ میں جب شام کے ڈنر جو ہے شام کے ڈنر جب میں کرتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، تو تقریباً میں 9 بجے روٹی کھاتا ہوں، اور پھر جو ہے اس کے بعد میں 30 منٹ یا 35-40 منٹ میں گھومتا رہتا ہوں تاکہ میرا واک ہو جائے۔ اور رات کے کھانے کے بعد گھومنا یہ سنت طریقہ بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ جب آپ روٹی کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ واکنگ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ تو یہ میری عادت ہے، بہت پرانی عادت ہے۔ تو میں اس طرح رات کھانے کے بعد گھومتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اکثر 9 بجے کی خبریں بھی سنتا ہوں، یا اس طرح کی کچھ اور ویڈیوز سنتا رہتا ہوں اور واکنگ کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ میری عادت تھی۔ اب واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جو فلور نمبر 4 تھا اس میں ایک کمرے میں 3 بندے رہتے تھے، اور ان میں ایک میرا دوست تھا جو کہ میرا بہت قریبی دوست تھا، میرا ٹرسٹیبل دوست تھا، اور مجھے بہت قریب سے جانتا تھا، میرے علاقے کا تھا۔ اور ایک اور آدمی رہتا تھا، لڑکا تھا، اور وہ چرسی تھا، وہ چرس پیتا تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ خفیہ پیتا تھا۔ اور ایک اور بندہ رہتا تھا۔ تو تینوں جو ہے ایک دوسرے کو بالکل نہیں پہچانتے تھے، ایک اور علاقے کا تھا، دوسرے اور کا، اور تیسرا اور علاقے کا۔ تو ان میں سے ایک سے موبائل گم ہو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے ساتھیوں کو کہا کہ میرا موبائل نہیں ہے، اور میرا موبائل گم ہو گیا ہے۔ تو میرا جو دوست تھا وہ تو ایک ایجوکیٹڈ پرسن تھا، اور وہ بہت تعلیم یافتہ تھا، شریف بھی تھا، اور اندازے سے پتہ لگتا تھا کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ تو جس سے موبائل گم ہو گیا تھا اس نے تو اس پر کچھ شک نہیں کیا، اس نے سوچا تھا، اس کے ساتھ رہ چکا تھا کچھ دنوں کے لیے، تو اس کو یقین تھا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو آدمی جو چرس پی رہا تھا وہ کچھ مشکوک سا نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرا موبائل تم نے چوری کی ہے، میرا موبائل دے دو۔ پھر جو میرا دوست تھا تو اس نے بھی کہا کہ میں نے تو چوری نہیں کی ہے، اور اس ہی نے چوری کی ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ بھائی تم نے موبائل چوری کی ہے اور اس کو واپس کر دو۔ تو دونوں نے اس پر گواہی دی کہ تم نے چوری کی ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں نے تو چوری نہیں کی ہے۔ تو بات جو ہے تھانے تک چلے گئے، وہ دونوں تھانے گئے، اور تھانے میں اس کے خلاف رپورٹ کیا۔ تھانے والوں نے کہا کہ اس بندے کو لے آؤ جس پر آپ کو شک ہے، یا آپ کے ساتھ کمرے میں جو رہائش پذیر ہے۔ تو آ کے اس کو تھانے لے گئے۔ تھانے میں پولیس والوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ دونوں تم پہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے موبائل چوری کیا ہے، تو آپ مطلب ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں کی ہے۔ تو اس طرح کی بات چلتی رہی، تو پولیس والوں نے اس آدمی جس پر موبائل چوری کا الزام تھا اس کو تھانے میں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہو آپ ہمارے ساتھ تھانے میں رہیں گے۔ وہ آدمی جو ہے جس سے موبائل چوری ہو گئی تھی تو وہ ادھر ہاسٹل میں گیا،
اور میں نے جب اپنے دوست کو دیکھا تو وہ بہت پریشان تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یار یہ بندہ جو ہے اس سے موبائل گم ہو گیا ہے، اور اب جو ہے نا اس نے اس تیسرے آدمی پر دعویٰ کیا ہے. تو میرے دل میں بہت شک پیدا ہو گیا اور میں بھی ذرا ڈر گیا. میں نے سوچا کہ شام کے وقت میں بھی اوپر آتا ہوں ادھر گھومنے پھرنے کے لیے. تو میں اکثر ایسا کرتا تھا کہ میرے کمرے کے سامنے وہ جگہ صحیح نہیں تھی، تو میں جب شام کی روٹی کھاتا تھا تو میں وہاں فلور نمبر 4 پہ جاتا تھا، اور وہاں جو ہے نا ان کمرے کے سارے کمروں کے ارد گرد میں گھومتا پھرتا تھا 30-35-40 منٹ کے لیے. تو جس کمرے سے موبائل چوری ہوئی تھی وہاں بھی میں مطلب ہے کہ وہاں بھی میں گھومتا تھا. تو میرے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بندے کا مجھ پہ بھی شک ہو، اور یہ تو بہت خوفناک بات ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں تو شام کے وقت ادھر گھومنے پھرنے آتا ہوں اور صرف گھومتا ہوں. تو اس کے بعد اس نے جو بات کی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی آپ پر مجھے شک تھا، بالکل میں مجھے آپ پہ شک تھا، اور میں تانے میں بھی آپ کا نام لینا چاہتا تھا. لیکن پھر میں نے یہ بات اس دوست کے ساتھ شیئر کی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں جانتا ہوں، یہ تو میرا دوست ہے اور یہ ایک ٹیچر ہے، AAA ہے اور کتابوں کا مصنف ہے، اور یہ ایک ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہے. اس کی کوئی اس طرح کے بہت دنوں سے اس ہاسٹل میں رہتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بہت صاف ہے، تو یہ ایسا آدمی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے نا میرا دل سے شک نکل گیا، ورنہ میرا شک آپ پر بھی تھا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بے عزتی ہوتی اگر مجھے صرف شک کی بنیاد پر بھی اس چوری کے الزام میں تھانے لے جاتا، تو یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہوتی اور بے عزتی کی بات ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹرسٹیبل دوست کی وجہ سے مجھے اس الزام سے بچایا، ورنہ میں بھی اس میں آ سکتا تھا. اب جو ہے نا میں نے اس بندے کو جس سے موبائل چوری ہوئی تھی تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا. میں نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس آدمی سے میں بدلہ لوں گا، اس نے میری موبائل چوری کی ہے، میرا 1,20,000 کا موبائل ہے، اس سے میرے دشمنی ہے، اس سے میں بدلہ لوں گا، موبائل بھی لوں گا اور اس کو میں سزا دوں گا. میں نے اس کو ایک مشورہ دے دیا. میں نے دیکھا بھائی آپ اسٹوڈنٹ ہے، اپنے کام سے کام رکھو اور اپنا کام نکالو، اپنا مطلب کا کام نکالو، اور ان چیزوں میں مت مطلب پڑھو کہ پھر آپ کو مسئلہ ہوگا تو آپ اپنے مطلب کا کام کریں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، برادرانہ اور دوستانہ مشورہ، وہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ ملے جس پر آپ کو شک ہے، جو تھانے میں ہے. اس کو بتاؤ کہ بھائی ایسا کرو، ہم آپ کو 2-3 ہزار روپے بھی دیں گے، آپ کو معاف بھی کریں گے، آپ سے FIR بھی واپس لیں گے، آپ پر ہمارا کوئی شک نہیں ہے، آپ ہمارے موبائل واپس کر دیں، ہمارے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، بس آپ ایسا کریں. میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو کنونس کریں. تو اس نے کہا تو یہ کہ بس ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر ایسا کیا کہ جب وہ تانے چلے گئے تو اس دوران اس سے پہلے تانے والوں نے اس لڑکے کے گھر کو بھی فون کیا تھا کہ آپ کا لڑکا جو ہے تانے میں ہے. تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کو ہم نے آگ کیا ہے، گھر سے نکالا ہے، اور اس کے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ آدمی انتہائی مشکوک تھا. جب یہ تانے چلے گئے اور پولیس والے سے یہ بات شیئر کی، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو کنونس کرتے ہیں. تو پھر اس طرح اس کو کنونس کیا گیا، اور جس طرح کہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا تو وہ اس بات پر کنونس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے موبائل چوری کی ہے. اور موبائل جو ہے اس نے چوری کر کے رکھا تھا. اس نے ایسا کیا تھا کہ یہ جو فلور نمبر 4 ہے اس میں ایک کمرہ ہاسٹل والے نے گودام کے لیے مختص کیا تھا، تو اس میں ایگزاس کے لیے ایک سوراخ بنا ہوا تھا، تو وہ خالی تھا، اس میں اس نے موبائل رکھا تھا. تو اس نے کہا کہ موبائل وہاں پڑا ہے اور میں نے چوری کی ہے، تو آپ موبائل واپس لے لیں. تو اس کو مطلب اس طرح ڈیلنگ ہو گئی، اس کو 2-3 ہزار روپے دے دیے گئے، اس کو معاف کیا گیا اور موبائل اس کو واپس ہو گیا. تو اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس سے بچا لیا اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو اس طرح کی چوری کی واقعات ہاسٹلز میں ہوتے ہیں.
تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں اکثر 3 بندے ایک کمرے میں رہتے ہیں، تو ایک اور علاقے کا ہوتا ہے، دوسرا اور علاقے کا، تیسرا اور علاقے کا، ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی چوری ہو جائے تو مطلب 95% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کمرے میں سے ایک آدمی اس میں ملوث ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہاسٹل میں اپنے لیے ایک الگ کمرہ رکھتا ہوں، اور پھر جو ہے اگر آپ کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، آپ کے ساتھ پیسے ہو، قیمتی موبائل ہو، تو کوشش کریں کہ اپنے لیے الگ کمرہ رکھیں۔ اگر اپنے لیے الگ کمرہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایک صندوق رکھا کریں، بڑا سا صندوق، جو کہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہو، چھوٹا بھی نہ ہو، تو اس میں اپنا جو ہے قیمتی سامان رات کو آپ ایسا کریں کہ اس میں تالا لگا کے مطلب اپنا سامان اس میں ایسے انداز میں رکھے کہ آپ کے ساتھی نہ سمجھے کہ اس نے اس میں اپنا موبائل اور سب کچھ رکھا۔ اور اگر آپ کے ساتھ پیسے ہو، اور پھر اس صندوق کو تالا لگاؤ، اور چابی جو ہے نا اپنی جو شلوار کا جو ناڑا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ باندھا کرو، تو اس طرح جو ہے نا اور پھر اس کو شلوار کے اندر رکھا کرو، تو اس طرح جو ہے نا آپ کا سامان جو ہے وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ وہاں سے آپ کی چابی نکال کے اور پھر بڑی صندوق کو تو نہیں لے جا سکتے، کیونکہ پھر ادھر ادھر کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے، اس کا پتہ لگتا ہے، لیکن موبائل کا تو پتہ نہیں لگتا، وہ تو آپ لے لیں اور اس کو آف کرے، بس یہ مطلب ہے چوری ہو گئی۔ تو اسی طرح میں بھی کرتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں اب جس ہاسٹل میں، تو گرمی کی وجہ سے ہم کھڑکی اور دروازے کو کھلے رکھتے ہیں، تو میرے ساتھ ایک صندوق ہے، اس میں اپنا موبائل اور جو قیمتی سامان ہے یا کچھ پیسے ہیں اس صندوق کے اندر میں رکھتا ہوں، اور پھر اس کو تالا لگا کے چابی میں ایک ایسی جگہ میں رکھتا ہوں جو کسی کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ تو اس طرح جو ہے اپنے سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ہاسٹل میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کہانی تھی جو کہ سچی کہانی تھی، تو میں آپ کو کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا تھا تاکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ مل جائے، اور اپنی حفاظت ضرور کرے، کیونکہ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ضرور اس کی معلومات خفیہ طور پر کریں کہ آدمی کیا کام کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، آپ ضرور معلومات کریں گپ شپ میں۔ اگر ایک آدمی کوئی اچھی طرح سے کام کرتا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا اس طرح کوئی سرکاری ملازم ہے، جو بھی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں لگتا کہ تم کیا کرتے ہو، کہتا ہے میں ادھر ادھر کے باتیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی اکثر مشکوک ہوتا ہے، جس کے کام کا پتہ نہ ہو۔ تو آپ ضرور اس کو معلومات رکھیں اگر آپ کے ساتھ کمرے میں رہتا ہے، ورنہ آپ کوشش کریں کہ الگ کمرے میں رہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ اور میں جو ہے اپنے تجربات پر مبنی کہانی پیش کرتا ہوں، میں ایک ٹریولر ہوں، اور میں مطلب ہے کہ خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ خوبصورت کہانیاں بھی شیئر کرتا ہوں اپنی ویورز کے ساتھ، جو کہ حقائق پر مبنی ہو، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا میری ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔ اچھا، اب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنت نظیر مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، اور یہ کون سا خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ مناظر جو آپ دیکھیں مطلب ہے ایسے مناظر ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سا علاقہ ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے، اور یہ کون سا دریا بہتا ہے۔